السلام علیکم، کیسے آپ سے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اریان بھائی آپ بھی چلے نا۔ میرے میر نے اپنی بائک روکتے اریان کو کہا جو باہر ہی کھڑا ہو گیا تھا، نہیں تم جاؤ، دونوں کو بلا لاؤ۔ اریان نے نظریں موبائل پہ مرکوز کے سرسری انداز میں کہا۔ میر نے اس بات میں سر ہلاتے ایک نظر خالی پورچ کو دیکھتے قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ اس کے اندر جاتے ہی اریان اپنی جیکٹ کندھے پہ ڈالتا گیٹ سے باہر نکلا۔ فارم ہاؤس کی پچھلی سائڈ پہ پریام بائک سے ٹیک لگائی کڑی تھی، اس کی انگلیوں میں دبا سگریٹ دیکھ کے اریان نے نفی میں سر ہلایا۔ اپنی جیکٹ بائک پہ رکھتے اریان اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ بارش کب کی رک چکی تھی، لیکن موسم ابھی تک آبر آلود تھا۔ چاند کبھی نظر آتا اور کبھی بادلوں میں چھپ جاتا۔ پریام نے گہرا کش لیتے دھواں اریان کے چہرے پہ چھوڑا تو سنیمن کی تیز خوشبو پہ وہ سانس روکتے ہاتھ اس کی کمر پہ رکھ گیا۔ دھواں چٹکا تو اریان نے گہری سانس کھینچتے سنیمن کی خوشبو کے ساتھ پریام کی جان لیوا خوشبو کو اپنی سانسوں میں بسایا۔ پرفیوم تو میں بھی یہی یوز کرتا ہوں، لیکن یہ خوشبو، اریان نے رکتے اس کی گردن میں گہری سانس کھینچی، تمہاری خوشبو اس خوشبو سے بالکل الگ ہے۔ تمہارے بدن کی مدہوش کن خوشبو سے ملتے یہ ایک الگ ہی خوشبو بن جاتی ہے۔ اف، تمہاری خوشبو جان لیوا ہے پری جانا۔ اس پر جھکتے اریان چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا۔ وہ اب حجاب کے بجائے پٹھانی رومال سر پہ باندھے بال کو کور کیے ہوئے تھی۔ اس کی پیشانی پہ لٹکتے وائٹ چھوٹے چھوٹے موتی اس کے حرکت کرتے اریان نے انگلی کی پوروں سے انہیں چھوتے اپنے چہرہ مزید اس کی گردن میں چھپایا۔ اس کی سائڈ گردن لبوں پہ بڑھتے شدت سے سکھی۔ پریام نے ہاتھ جلا سگریٹ نیچے پھینکتے اپنے پاؤں تلے مسئلہ اس کی ٹی شرٹ سے جانگتے اس کے مضبوط بازوؤں پہ ہاتھ پھیرتے بازو اس کی گردن میں ڈالے۔ اریان نرمی سے اس کی گردن پہ جگہ جگہ لب رکھتے اس کی جیکٹ کی زپ کھولتے اس کی کمر اپنے مضبوط بازوؤں میں بڑھتے اسے بائک پہ بٹھا کے اس کی شرٹ سے ہاتھ لے جاتے اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے انگلی اس کی بیلی بٹن پہ الجھاتے تو پریام اپنی ٹانگیں اس کی کمر پہ لاک کرتی، سر اس کے کندھے پہ رکھ گراتی، ہتھیلی اس کی گردن میں مس کرنے لگی۔ کیا ہوا، کہیں درد ہے کیا؟ پریام کی سسکی پہ اریان فکر مند ہوتا فوراً سے پیچھے ہوا۔ پریام نے آنکھیں میچتے ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھتے اس کی شرٹ جھک رہی۔ پری میرا بچہ کیا ہوا؟ اریان اس کا ہاتھ ہٹاتا نرمی سے اس کا پیٹ پریس کرنے لگا۔ پریام کا چہرہ سرخ ہوا۔ کچھ نہیں، اچانک سے درد ہوا تھا لیکن اب ٹھیک ہے۔ گہری سانس کھینچتے پریام نے ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا تو اریان نے اس کا گال چوم گیا۔ کہ یہ درد انجری کی وجہ سے ہوتا ہے تمہیں؟ اریان نرمی سے ہاتھ اس کے پیٹ پہ پھیرتا تفکر سے گویا ہوا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پریام نے لب کچلتی دھیمی آواز میں جواب دیا۔ جین سے موبائل نکالتے ڈیٹ چیک کی۔ اوکے، ہم صبح ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، ابھی حویلی چلتے ہیں۔ یو نیڈ ریسٹ میرا بچہ۔ اریان ہاتھ اس کی شرٹ سے نکالتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتا فکر بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ پریام نے موبائل واپس پاکٹ میں رکھا۔ کم آن کیپٹن، آئی ایم فائن ناؤ، ایک مزیدار رائڈ لے کے جائیں گے حویلی؟ پریام نے ہاتھ جھلاتے بائک سے نیچے اترتے کہا۔ اریان نفی میں سر ہلا گیا۔ بائک سٹارٹ کرتے اریان پریام کو اپنے آگے بٹھاتا اس کا چہرہ اپنی طرف کر گیا۔ کم آن ناؤ ہگ می، اس کی ٹانگیں اپنی کمر پہ لاک کرتے اریان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود سے جوڑا تو پریام بازو اس کی گردن میں ڈالتی چہرہ اس کی گردن میں چھپا گئی۔ اریان نے بائک سٹارٹ کرتے رخ مارکلا کی پہاڑیوں کی طرف کیا۔ میر بے چینی سے اپنی پچھلی گردن رب کرتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ فارم ہاؤس میں ہر طرف گہری خاموشی کا راج تھا۔ میر کا دل گھبرایا۔ پریام کے مطابق وہ اور جنت فارم ہاؤس میں تھے تو سامنے کیوں نہیں آئی؟ یہاں تک کہ باہر پریام کی بائک بھی پارک نہیں تھی۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا میر اندر داخل ہوا تو اوپر سے کچھ نرم سا اس پہ گرا۔ میر نے گھبراتے کمرے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ پورے کمرے میں گلاب کے پھولوں کے ساتھ سینٹڈ کینڈلز کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو گلاب کی پتیاں اس کے ہاتھوں سے پھسلتے زمین بوس ہوئی۔ میر نے حیرت سے نیچے دیکھا جہاں ہر طرف ریڈ بیلونز کے ساتھ پھول کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ پورے کمرے میں اندھیرا تھا، بس کینڈلز اور بیڈ کے اطراف لٹکتے پردوں سے ساتھ اٹیچ فیری لائٹس کی روشنی تھی۔ بیڈ پہ بکھرے پھولوں کی پتیاں دیکھ کے میر کے اعصاب بوجھل ہوئے۔ سبز آنکھوں میں سرخی گھلی۔ میر نے گہری سانس خارج کرتے اپنی گردن رب کرتے قدم آگے بڑھائے تو نظریں سینٹر ٹیبل پہ رکھے ہارٹ شیپ میں بنے کیک پہ گئی جس پہ ہیپی 2 ایئرز آف نکاح کے ساتھ خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں خان کی خانی لکھا تھا۔ میر کا دل شدت سے دھڑکا۔ اس نے آس پاس نظریں گھماتی جنت کو ڈھونڈنا چاہا۔ جب کمرے میں میوزک پلے ہوا اس کے ساتھ ہی ہیل کی ٹک ٹک پہ میر کا دل شدت سے دھڑکا۔ بوند بوند میں گم سا ہے یہ ساون بھی تو تم سا ہے۔ اپنی پچھلی گردن رب کرتے میر دھڑکتے دل سے پلٹا اور یہ پلٹنا میر ملک کو پتھر کر گیا تھا۔
وہ ساکت آنکھوں سے جنت کو دیکھنے لگا۔ بلیک اسٹائلش ساڑی جس پر بلیک ہی موتیوں کا شائنی کام تھا، ہاف سلیوز بلاؤز اور پلو کو سٹائل کرتے بالکل سمیٹ کے کندھوں پہ ڈال رکھا تھا، جس سے اس کی پلو کو سٹائل کرتے بالکل سمیٹ کے کندھے پہ ڈال رکھا تھا، جس سے اس کی بلکاتی کمر واضح تھی۔ اس پہ تجاتی سی کمر میں سجا کمرہ بند میر کی گردن میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ آج اجنبی احساس ہے، کچھ ہے نیا، کچھ خاص ہے، قصور یہ سارا موسم کا ہے۔ وہ اس سے پھر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس کے سامنے سلونے روپ پہ وہ بلیک ساڑی اس کی سوچ سے بھی زیادہ سجی تھی۔ اسموکی آئی میک اپ کے ساتھ بلڈ ریڈ لپسٹک میر کو حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ اس کے مسلسل دیکھنے میں جنت کی رنگت میں سرخیاں گھلی اور میر کو اپنا دل باہر نکلنے کو بےتاب ہوتا محسوس ہوا۔ وہ تو اس کے سامنے دوپٹے کے بنا بھی مشکل سے آتی تھی۔ وہ 7 پردوں میں رہنے والی آج اپنے حسن سے اسے چاروں خانے چت کر چکی تھی۔ وہ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہو۔ مدھم روشنی میں اس کا سجا سنورا روپ اتنا قیامت خیز تھا تو روشنی میں میر لب بری طرح دانتوں تلے لب کچل گیا۔ اپنی جیکٹ اتار کے صفحے پہ اچھالتے میر ایک جست میں اس تک پہنچا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اپنی طرف کھینچ گیا۔ جنت کٹی ڈال خانی ایم آئی ڈریمنگ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ میر مدہوشی کے سنگ بڑبڑایا۔ اس کی راج ہنس گردن میں سجا ڈائمنڈ کا نیکلس دیکھ کے میر نے جھکتے اس پہ لب رکھتے جنت کو اس کی شرٹ جکڑ گئی۔ خانی بتائیں نا، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ یہ آپ سچ میں ہیں؟ آئی کانٹ بلیو یہ آپ ہیں۔ اس کی برہنہ کمر پہ ہاتھ پھیرتے میر نے اس کے جوڑے میں قید بالوں میں ہاتھ پھنساتے اس کی گردن میں اپنی ناک ٹریس کی اس کی آگ کی مانند پرتپش سانسوں پہ جنت کے وجود میں سنسناہٹ ہوئی۔ مقابل کے جنون اور شدت سے وہ واقف تھی۔ اس کا باڈی بلڈر وجود دیکھ کے جنت روحان سی ہوئی۔ لیکن پریام کی باتیں یاد کرتے اس نے بازو اس کی گردن میں ڈالے۔ میر یہ میں ہوں، آپ کی خانی، آپ کی بیوی۔ جنت نے معصومیت سے سرگوشی کی۔ میر مدھم سا کہکے لگا گیا۔ جنت کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ میر کا ہاتھ بے باکی سے اس کی کمر پہ رقص کر رہا تھا۔ جنت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ لکنگ ہاٹ اینڈ سیکسی خانی اس کے کان کی لو پہ ہونٹ مس کرتے میر نے بے باک سرگوشی کی۔ جنت کان کی لوؤں تک سرخ پڑ جس کا اندازہ میر کو اس کی سرخ و گرم کان کی لو سے ہوا۔ میر کیک کٹ کر لیں، میں نے خود بیک کیا ہے۔ جنت نے اس کا دھیان بھٹکانے چاہا۔ میر بھی اس کی گردن چومتا پیچھے ہوا۔ جنت کا جواب اسے مل چکا تھا، باقی کا اب سب وہ خود سنبھال سکتا تھا۔ جنت کو لے لیے میر ٹیبل کے پاس آیا۔ اسے اپنے آگے کرتے میر نے کیک کے ساتھ بڑی کیک نائف اٹھائی جس پہ ریڈ ربن بندھا تھا۔ تھینک یو خانی فار دس امیزنگ سرپرائز۔ اس کے کندھے پہ توڑی رکھتے میر نے سرگوشی کر کے کیک کٹ کیا۔ جنت نے کیک کا پیس اٹھاتے میر کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ میر نفی میں سر ہلاتا ہاتھ اس کے ہونٹوں کی جانب موڑتا اس کا جبڑا دبوچ گیا۔ جنت نے گھبراتے ہوئے منہ کھولا۔ اسے کیک کھلاتے ہی میر اس کے ہونٹوں پہ جھکتا، جنت کی کمر پہ ہاتھ لپیٹتا اوپر اٹھا گیا۔ اپنے طریقے سے کیک کھاتے میر اس کے بھیگے ہونٹ چومتا پیچھے ہوا۔ آپ واقعی نان رومانٹک ہیں خانی، شوہر کو ایسے کیک کھلاتے ہیں؟ اس کی لرزتی بلکہ سرخ چہرہ، کانپتا بدن میر کے جذبات میں آگ بھڑکا چکا تھا۔ میں نان رومانٹک نہیں ہوں، جنت لڑکھڑاتی آواز لیکن مضبوط لہجے میں گویا اس کی ہمت پہ میر نے دانت دینے والے انداز میں آئی بروز جھکاتے اچھے سے سمجھ رہا تھا یہ ہمت کسی کی دی ہوئی ہے۔ چلیں پھر ثابت کریں کتنے رومانٹک ہیں آپ۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے میر اسے نیچے کھڑا کرتا اپنی ٹی شرٹ اتار کے صفحے پہ اچھال گیا۔ کیسے؟ جنت نے نظریں جھکاتے ہاتھ مروڑتے چوڑیوں کی کنکتی آواز پہ میر نے اس کی کلائی پکڑتے ان پہ لب رکھے جن میں ریڈ کلر کی کانچ کی چوڑیاں میر کے دل کے تار چھیڑ گئی تھیں۔ یہاں بائٹ کریں۔ اس کی کلائیاں چھوڑتے اپنی ویسٹ شرٹ بھی اتار کے دور اچھالتے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ میر جنت اس کے شرٹ لیس وجود سے نظریں چراتی گھبرائی ہوئی لگی۔ جانی میر بائٹ دیئر خانی اینڈ پروو دیٹ یو آر رومانٹک۔ اس کی حالت سے محفوظ ہوتے میر صوفے پہ جا بیٹھا۔ میں رومانٹک ہوں اور ویسے بھی میر میرے شوہر ہیں، میں کچھ غلط نہیں کر رہی ہوں۔ جنت یو کین ڈو اٹ۔ دل ہی دل میں سوچتی جنت خود کو ہمت دیتی میر کی طرف بڑھی۔ میر نے ناک رب کرتے مسکراہٹ چھپائی۔ اس کی بیوی آج اپنی اداؤں سے اسے اپنا مزید دیوانہ کر گئی تھی۔ یہاں بیٹھے جنت کو سائڈ
پہ بٹھاتے دیکھ کے میر نے اپنی لیب کی طرف اشارہ کیا۔ جنت ابھی میں سر ہلاتے پیچھے ہوئی، لیکن میر اس کی کلائی کھینچتا اسے خود پہ گرا گیا۔ جھکتے اس کی ہیلز اتار کے سائیڈ پہ رکھتے میر نے اس کی ساڑی اوپر کرتے اسے اپنی گود میں بٹھایا، اپنی پنڈلیوں پہ اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے۔ جنت اس میں سمٹی، کم آن بائٹ کرے خانی، آئی وانٹ ٹو نو میری جنت کتنی رومانٹک ہے۔ ہاتھ اس کی کمر پہ باندھتے میر اس کا گھبرایا گھبرایا روپ دیکھنے لگا۔ جنت نے جھکتے اس کے سینے پہ دھیان گاڑتے جلدی سے اس کا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا۔ ناٹ بیڈ، لیکن مجھے اپنے سینے پہ ایسے بہت سے نشان چاہیے خانی، یہ ایک کافی نہیں ہے۔ اس کی گردن کی پچھلی سائڈ پہ ہاتھ جماتے میر اس کا چہرہ روبرو کر گیا۔ جنت نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سینے کے بال نوچتے اسے گھورنا چاہا، لیکن نظریں اٹھنے سے انکاری تھی۔ میر اس کے ایکسپریشن پہ مشکل سے قہقہے ضبط کیے بیٹھا تھا۔ جنت نے جھکتے اس کی گردن سینے پہ اپنے دانت گاڑے، لو بائٹس بنائے۔ اس کے بیچ اس کی سانسیں بری طرح پھول چکی تھی، گردن اور ہتھیلی پہ پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ کیا آپ تیار ہیں آج میر ملک کو اپنا آپ سونپنے کے لیے؟ اس کی گردن پہ لب رکھتے میر نے اس کی توڑی پہ ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ لرزتی پلکیں بھیگی آنکھوں کے سنگ ایک نظر سے دیکھتے چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئے۔ میر کا کہکہانا چاہتے ہوئے بھی بلند ہوا، میت! جنت روحان سی ہوئی، جانے میر، بس ایک دفعہ اپنے ان ہونٹوں کو زحمت دے دے، میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اس کی پیشانی چومتے میر اس کے آرز سہلانے لگا جن پہ اترا گلال اسے محبوب کر چکا تھا۔ مجھے بس تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے میر۔ جنت اس کے سینے سے لگتی اپنی اجازت سونپتے اپنا ڈر بھی بیان کیا۔ ڈونٹ وری، آپ کے ہر ڈر کو خود میں سمیٹ لوں گا خانی۔ اس کی حالت سمجھتے میر نرمی سے اس کی کمر سہلاتے اسے اٹھائے بیڈ پہ آیا۔ پردے پیچھے کرتے میر نے جھکتے اسے بیڈ کے وسط میں لٹایا تو جنت کور بدلتی چہرہ تکیے میں چھپا گئی۔ اس کی بلکاتی کمر دیکھ کے میر نے اس کے ساتھ نیم دراز ہوتے اپنی انگلیاں اس کی کمر کے خم پہ پھیری۔ اس کے بلاؤز کی ڈوری کھینچتے میر اور اوپر ہوتے اس کی گردن کے تل پہ شدت سے دانت گاڑ گئے۔ اس کی ساڑی کا پلو اتر کے سائیڈ کرتے میر نے اس کا کمر بند کھولتے سائیڈ ٹیبل پہ رکھا۔ کوہنی کے سہارے اوپر ہوتے میر دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پہ لپیٹتے اس کی بے داغ کمر پہ دیوانہ وار اپنے لب رکھتا لو بائٹس بنانے لگا۔ اس کی لبوں کی بڑھتی شدت کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں کی شدتیں بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا پیٹ مٹھی میں بھرتے میر نے اس کے کندھے پہ شدت سے دانت گاڑے تو جنت سسکی، جانتی ہیں خانی، میں نے بہت سوچا میرے دل کو آپ کب اچھی لگی، مجھے آپ سے کب محبت ہوئی، لیکن مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں مل پایا۔ آپ کا وجود نکاح سے پہلے میرے لیے عجیب سی بے چینی کا باعث رہا۔ آپ کی سبز آنکھیں میر ملک کو مجبور کرتی تھی کہ میں انہیں دیکھتا رہوں۔ آپ کے معاملے میں میرا خود پہ قابو نہیں رہتا تھا۔ جہاں میرا دل بے اختیار ہوتا تھا وہیں آپ کی شرم و حیا سے جھکی یہ نظریں مجھے نظریں اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی تھیں۔ مجھے نہیں پتا وہ کون سا لمحہ، کون سا وقت تھا جب میر ملک آپ کے سحر میں جکڑ گیا۔ میں آج تک نہیں جان پایا وہ کون سی وجہ تھی جس نے میر ملک کو آپ سے پل پل عشق کرنے پہ مجبور کیا۔ فقط نکاح کے دو بول میر ملک کو تعمیر کے لیے آپ کا کر گیا۔ آپ کو نکاح میں لیتے ہی میر ملک نے اپنا ہر جذبہ، ہر احساس آپ سے جوڑ لیا، خود کو قیامت تک آپ کے نام کر دیا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس دنیا میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ نصیب کرے گا۔ جنت کی بات پہ آمین کہہ اٹھی۔ میرے دل میں بستی آپ کب میری روح کی گہرائیوں میں اتری میں جان تک نہیں پایا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جنت ملک مجھے بے حد پسند ہے۔ جس طرح میں آپ کی چاہتوں کا اکلوتا وارث ہوں، اسی طرح آپ بھی میر ملک کی چاہتوں کی شدتوں، اس کے جنون، اس کے عشق کی اکلوتی وارث ہیں۔ اس ظاہری خوبصورتی سے تو محبت بعد میں کہیں ہوئی، پہلے تو مجھے اپنی سعید زادی کے پردے، اس کے نقاب سے عشق ہوا ہے۔ نقاب سے جھانکتی وہ سبز آنکھیں میر ملک کو پور ڈبونے کا ہنر جانتی ہیں۔ مجھے اپنی سعید زادی، اپنے محرم سے عشق کا اور بلاغ کا عشق ہے۔ آپ کی کیوٹ اور معصوم باتیں، آپ کا کبھی کبھی شرارتیں کرنا، مجھے تنگ کرنا، میری ذرا سی شدت پہ بچوں کی طرح رونا، پھر میری ہی شدتوں کے لیے تڑپنا، مجھے آپ کی ہر ادا، ہر بات سے عشق ہے خانی۔ میر اس کے کان کی لو لبوں میں دبائے دھیمی آواز میں سرگوشیاں کرتا انگوٹھے سے اس کی شہرک سہلا رہا تھا۔ جنت کی گردن میں بار بار گلٹی ابھر کے معدوم ہوتی، اس کے محبت بھرے اظہار پہ چہرہ تکیے میں مزید چھپاتی رو پڑی تو میر اس کے کندھوں پہ سر گرا گیا۔ یار مجھے آپ لڑکیوں کی ایک بات سمجھ نہیں آتی، اظہار کرو تو رونا نہیں کرو تو رونا، ہم لڑکے آخر جائیں تو جائیں کہاں؟ اس کی کمر پہ اپنی انگلی کی پوروں سے اپنا نام لکھتے میر نے سر دائیں بائیں ہلاتے پوچھا، آپ کو کیسے پتا کتنی لڑکیوں سے اظہار کر چکے ہیں؟ سو کرتے جنت نے معصومیت سے پوچھا۔ بیوی کا شکی کیڑا جھانکتے دیکھ کے میر مسکراہٹ دبا گیا۔ اس دنیا میں صرف جنت میر ملک ہے جس سے میر
ملک نے اظہار عشق کیا ہے، باخدا قیامت تک صرف آپ سے کرتا رہوں گا، کیونکہ آپ میر ملک کا دل، اس کی دھڑکن، اس کی جان ہے۔ خانی اس کا رخ موڑتے میر اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے اس پہ جھک آیا، وہ جو غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی اب شرم و حیا کے رنگوں میں نہائی سرخ گلاب بن چکی تھی۔ میر نے گہری نگاہ اس کے چہرے سے اس کے بے ترتیب حلیے پہ ڈالتے، لبوں کا کونا دانتوں تلے دباتے، مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو جنت کان کی لوؤں تک سرخ پڑتی، چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں ہے خانی، اور آپ چھپنے لگی؟ جب کچھ کروں گا تب کیا بنے گا آپ کا؟ اسے اپنے سینے سے الگ کرتے میر نے انگلی اس کی گردن سے اس کی دھڑکنوں تک ٹریس کرتے مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ میر جنت نے اس کے سینے پہ چٹکی کاٹتے اسے نم آنکھوں سے دیکھا۔ ان جذبے لٹاتی نظروں کو دیکھنا کہاں آسان تھا، وہ شرماتی نظریں جھکا گئی۔ میر نے اس کے فر بلاؤز میں قید نشیب و فراز دیکھ کے اسے آنکھ ونک کی۔ اس نے یہ ساڑی خود اس کے لیے سلیکٹ کی تھی، اندازہ نہیں تھا اس کی بیوی اس ساڑی میں اتنی خوبصورت لگے گی۔ اس کی گردن سے نیکلس نکالتے میر نے اس کی شہ رگ چومتے نیکلس سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ میر پلیز، جنت کی التجائی آواز پہ میر نے اس کی کلائیاں تکیے سے پن کرتے اس کی سبز آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑتے اس کی پیشانی چومی۔ کیا آپ یہ سب ابھی نہیں چاہتی خانی؟ میر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی بھاری آواز پہ جنت نے نفی میں سر ہلاتے اوپر ہوتے اس کے دل کے مقام پہ لب رکھے تو میر اس کے اجازت دینے پہ مسکراتا اس کے ہونٹ نرمی سے چومتا، شدت سے ان پہ جھکا، اس کی کلائیاں چھوڑتے میر دونوں ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھتا، وہ شدت سے اس کی سانسیں کھینچتا انہیں خود میں الجھا رہا تھا۔ جنت نے کانپتے ہاتھ اس کی کندھوں پہ رکھتے آنکھیں موند گئی اپنے لمس پہ، اسے سکون سے آنکھیں موندے دیکھ کے میر نے اگلے ہی پل بری طرح اس کی سانسیں کھینچتے اپنی شدت بڑھائی تو جنت اس کے کندھوں پہ ناخن گاڑتی کان سی سبز آنکھیں پھیلا گئی۔ میر نے آنکھوں سے اسے رسپانس دینے کا اشارہ کرتے اس کی کمر مٹھیوں میں بھرتے اسے بیڈ سے اوپر کیا۔ جنت نے آنکھیں میچتے اس کے بالائی لب کو نرمی سے چوما، اپنے سر کو دائیں طرف خم دیتے میر نے بےتابی سے اس کی سانسیں کھینچتا اس کے بلاؤز اس کے بازوؤں سے نکالتا دور اچھال گیا۔ اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتے میر اس کی گردن پہ جھکتا، جگہ جگہ لو بائٹ بڑھاتا اس کی دھڑکنوں کو لبوں میں بھرتا سکھ گیا۔ اس کے خوبصورت نشیب و فراز اور گہری سانسوں کے زیرو بم پہ میر ان پہ اپنا جنونی لمس چھوڑتا، انگوٹھا اس کے بیلی بٹن پہ رب کرتا، اس کا پیٹ مٹھی میں بھر گیا۔ جنت مدھم سا سسکی، اس کا جنونی لمس مونچھوں کی چبھن جنت سسکتی، بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی، اس کا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ میر کا جنونی لمس اس کی برداشت سے باہر ہوا تو جنت اس کی گردن میں ناخن گاڑتی اس کا چہرہ اپنی دھڑکنوں سے پیچھے کرنے لگی۔ میر اس کے ہاتھ نرمی سے چومتا، اس کی ساڑی اس کے تن سے جدا کرتا، کمفرٹر دونوں پہ اوڑھ گیا۔ جنت اس کے سینے میں سمٹتی اس کے سینے کے بال اپنی انگلیوں سے کھینچتی اس کی گردن پہ دانت گاڑ گئی۔ میر نے سائڈ ٹیبل سے گلاب کا پھول اٹھاتے اس کے چہرے سے گردن اور گردن سے گہرائیوں پہ ٹریس کرتے پھول کی پتی اس کے ہونٹوں پہ رکھتے انہیں اپنی گرفت میں لیا۔ جنت اس کے انداز پہ آنکھیں پھیلا گئی، اس کا نازک وجود اس کے باڈی بلڈر وجود کے نیچے دب گیا تھا۔ اس کی ٹانگوں پہ اپنی ٹانگیں رکھتے میر قطرہ قطرہ اس کی سانسیں کھینچتا، اس کے پیٹ سے اس کی لیب پہ ہاتھ پھیرتا، اس کی گہرائیوں پہ گہری جسارت کر گیا۔ جنت آنکھیں میچ گئی، حلق میں گلتے خون کے ذائقے پہ میر نے مدہوش نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کی شہ رگ لبوں میں بھرتے سک کی۔ جنت کی مدھم مدھم سسکیاں اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ میر ہاتھ اس کی کمر کے نیچے لے جاتا اپنی پوزیشن سیٹ کر گیا تو جنت نے لڑکھڑاتے سے پکارا، جانے۔ میر اس کی کمر سہلاتے میر نے اس کا چہرہ دیوانہ وار چومتے اسے ریلیکس کیا۔ میر پین ہوگا؟ جنت روحان سی ہوئی۔ جانے میر، بس فرسٹ ٹائم ہوگا، لیکن میں کوشش کروں گا وہ بھی نہ ہو، پلیز اب روئے مت۔ یہ خوبصورت لمحات محسوس کریں، وصل کی گھڑیوں میں آپ کا رونا افورڈ نہیں کر سکتا میں۔ مدھم آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے میر اس کی ٹانگیں اپنی برہنہ کمر پہ لپیٹتا اپنی تمام تر شدتوں سمیت اس کی روح کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ میر جنت درد سے چیخے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتی شدت سے رو دی۔ میر نے رکتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چونے، جانے میر ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسے یوں روتے دیکھ کے میر گھبرا گیا تھا، اوپر سے جذبات بے لگام ہوتے پورے وجود میں بے چینی بھر گئے تھے۔ نو نو میر، درد ہوگا، اٹس ہرٹنگ۔ بچوں کی طرح سسو کرتی وہ میر کو جبڑے بھینچنے پہ مجبور کر گئی تھی۔ جانے میر، بس تھوڑا سا درد ہوگا، آئی پرامس، پھر بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میر کا پہلے سے سرخ چہرہ مزید سرخ ہوا، اے سی کی کولنگ میں بھی ان کا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ ہم کل کر لیں گے میر، پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جنت کی بات پہ میر کا دماغ گھوم گیا، پیچھے ہٹا
مرنے جیسا تھا۔ اس کے کندھے پہ سر رکھتے میر نے گہرے سانس خارج کرتے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ جنت میری جان، یو آر اے ڈاکٹر، یہاں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس سے کتنی سیکسول پرابلمز ہو سکتی ہیں میری جان، پلیز۔ میر کو اب یہی حل نظر آیا۔ جنت نے بھی سسو کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، لیکن پلیز آپ جنونی مت ہونا۔ جنت نے اپنی چھوٹی سی انگلی اٹھاتے اسے فون کرتے بازو اس کی گردن میں ڈالے۔ ہاں، میرا دماغ گھاس چرنے گیا ہے نا، جو 2 سال بعد ہاتھ لگی بیوی کو ایسے ہی جانے دوں گا نا۔ پھر میں سر ہلاتی، میر اس کا چیخنے کو تیار منہ دیکھتا، پہلے ہی اس کے لبوں پہ جھکتا، مکمل اس کی روح کی گہرائیوں میں اترتا، اپنی شدت جنونی حد تک بڑھا گیا۔ جنت نے آنکھیں پھیلاتے اس کا پسینے سے بھیگا چہرہ دیکھ کے اس کے کندھوں پہ ہاتھ مارتے اسے ہوش دلانا چاہا، اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتے۔ میر اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا، بے تابی سے اپنی شدت اس پہ نچھاور کرتے اسے آہیں بھرنے پہ مجبور کر گیا۔ میر جنت کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ میر اس کی گردن میں ہاتھ جماتا نرمی سے اس کے ہونٹ چومنے لگا۔ جنت سسکتی اس کی گردن اور کندھوں پہ ناخن مارتی اس جنونی خان کو ہوش دلانے لگی، جو اپنی ترشدتوں سمیت اس کی روح کی گہرائیوں میں اترتا اسے سانس تک لینے کی مہلت نہیں دے رہا تھا۔ ریلیکس، رونا بند کرے خانی، فیل اٹ۔ اس کا بھیگا چہرہ صاف کرتے میر نے اس کے بال سہلائے۔ جنت نے تکیے پہ سر دائیں بائیں پٹکتے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے اپنی ٹانگیں مزید مضبوطی سے اس کی کمر پہ لپیٹی۔ اس کے یوں لپٹنے پہ میر مدہوش ہوتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، اسے مزید شدت سے خود میں شامل کرتا، اس کی دھڑکنوں پہ جھک آیا۔ جنت کی آنکھوں سے آنسو سر میں جذب ہونے لگے، وہ سو کرتے اب خفگی اور معصومیت کے سنگ میر کو دیکھ رہی تھی، جس نے اس کی جان نکلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میر کروٹ بدلتا، ایک جھٹکے میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اس کی روح میں سمایا تو جنت چیخ رکنے کو اس کے کندھے پہ دانت گاڑ گئی، اس کی کمر کے گرد ہاتھ مضبوطی سے لپیٹتے وہ لمحہ بلمحہ اپنی شدتیں بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ جنت اس کے کندھے اور گردن پہ جگہ جگہ دانت گاڑتی اسے معصومیت سے گھورنے لگی۔ آپ کی ان معصوم گھوریوں سے میں رکنے نہیں والا جنت، بیبی نہ ہی آپ ان آنسوؤں سے پگھلنے والا ہوں۔ 2 سال، پورے 2 سال آپ نے مجھے اپنے لیے تڑپایا ہے، ایک رات ان 2 سالوں کی تڑپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں چومتے میر اسے ریلیکس کرتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، کمر پہ ہاتھ پھیرتا، اس کا بھیگا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں اسی لیے ہی ڈرتی تھی، آپ بہت جان لیوا ہیں میر۔ جنت اس کے کندھے پہ سر گراتی معصومیت سے سرگوشی کرتی ہاتھ اس کے سینے پہ پھیرنے لگی۔ میر اسے ریلیکس دیکھ کے وہ ایک دفعہ پھر شدت سے اس میں سمایا۔ جنت کے لبوں سے اس کا نام ٹکڑوں میں ادا ہوا۔ میر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے گہری جسارتوں سے اس کی دھڑکنوں پہ گرتا، اپنی شدتوں میں آخری حد تک اضافہ کرتا۔ جنت کو خود میں بیٹھ گیا، وہ اب اس کی شدتوں سے بے حال ہوتی بچوں کی طرح رونے لگی تو میر اسے یوں ہی لیے بیڈ پہ لیٹتا، اپنی شدتوں میں نرمی لاتا، اس کے تیکھے نکوش اپنے لبوں سے چننے لگا۔